محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ اللہ کی عزت ہے، اس کی وجہ سے ان کے رسول کی عزت ہے، اور وہ جو اسلام لے کر آئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا پیام لے کر آئے ہیں، اس فرما برداری اس اسلام کی وجہ سے اس مسلمان کی عزت ہے۔ اسلام میں عزت ہے، کفر میں ذلت ہے، دونوں جہانوں کی اصل یہ ہے۔ لیکن جب لوگ اسلام کی اصل حالت کو بگاڑ ڈالیں، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے نکال لیں، جو پسند نہ آئے اس اسلام کو چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو جگیڑنے اور ادھیڑنے کی وجہ سے بطور سزا اس کو کافر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے اور بعد کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو یہ سلوک میرے دین کے ساتھ کرے گا اس کی سزا یہ ہے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اس کو دنیا میں ذلیل کر دیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن لوگوں کو عذاب شدید ہوگا، اور اس کو عذاب اشد ہوگا۔ شدید سے اشد زیادہ کڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے لیے اسلام نے شدید کا لفظ استعمال کیا ہے، عذاب شدید ہوگا۔ اور جو بعض حصہ اللہ کی کتاب کا مانے اور بعض حصہ نہ مانے، اس کے لیے کہا اس کو اشد عذاب ہوگا۔ ایک شہر میں آپ جاتے ہیں، شہر آپ کے لیے اجنبی ہے، کسی سے الیک سلیک ہو جاتی ہے، اب آپ جب بھی آئیں گے اس کو ملے بغیر نہیں جائیں گے، کیونکہ باقی سارے اجنبی ہیں آپ کے لیے۔ ایک سے الیک سلیک ہوئی ہے، اس کو آپ ضرور ملتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی خیانت کر لے، اگر آپ کے ساتھ کوئی دو نمبری کر لے، تو پھر آپ اور کسی کو ملو گے، اس کو نہیں ملو گے۔ جو اجنبی تھے وہ اس سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور یہ اجنبیوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ مسلمانوں نے اسلام کو اپنایا اور وہ 90 کی ڈگری پر ترقی کرتے گئے۔ مکہ سے آئے تھے 100-150، مدینہ میں مسلمان ہوئے، پہلے مارکے میں 313، دوسرے میں 1000، تیسرے میں 3000، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر 10,000، تبوک کے موقع پر 30,000، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کے قریب۔ تو یہ ترقی ہے، اوپر کو جاتے ہیں۔ عرصہ صرف 20 سال کا ہے۔ آج اسلام کا نام لینے والی جماعتیں، ان کی عمر سب کی 20 سے زیادہ، 20 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی، مگر پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو۔ انتم الاعلون، میں تمہارا رب کہتا ہوں تم ہی اوپر ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا اسلام اچھا ہے۔ عزت اسلام بانٹتا ہے، ایمان بانٹتا ہے، وہاں سے عزتیں ملتی ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ وللہ العزۃ جمیعا، کیا کافروں کی
चौखट पर इज्जत तलाश करते हो, इज्जत तो सारी अल्लाह के पास। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मक़दिस जा रहे हैं, बैतुल मक़दिस की चाबियां लेने के लिए। जब शाम पहुंचे तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उस इलाके के गवर्नर थे। इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए हुए थे। देखा एक हाथ में जूती, दूसरे हाथ में ऊंटनी की मुहार और गुलाम सवार, और खुद कीचड़ में पैदल चल रहे जूती के बगैर। हजरत अबू उबैदा कहने लगे, ईसाइयों ने तो बड़ा इस्तकबाल लगाया हुआ है, वो तो आपको देखने के शौक रखते हैं, वो तो आपको मालूम नहीं क्या समझते हैं, और आपकी हालत, आप जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करें, नहाएं, और बड़े ठाठ के साथ हमारे काफिले के साथ हम चलते हैं, हमारा इस्तकबाल होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अबू उबैदा बिन जर्राह से कहते हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह कौन है? अशरा मुबशरा में से है। फरमाया, कहने लो काना गैरो का लऔजातुहु, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसको तो एक आध लगा दिया होता, तूने मेरी इज्जत इन कपड़ों में समझी है, इज्जत इसमें नहीं। इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, हम दुनिया की जलील कौम थे, अल्लाह ने इस्लाम के साथ हमें इज्जत दी। वमन इब्तगल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, जो इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज में इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह उसको दलील करे। आज वो चीजें पूरी होती नजर आती हैं। मुसलमान इस्लाम को छोड़कर इज्जत तलाश करते हैं, अल्लाह इनके सर पर काफिर को जूती के तौर पे मारता है, इस पर गालिब करता, इसको काफिर के साथ सजा देता है। लोग समझते हैं शायद काफिर हक पर है इसलिए उसको इज्जत मिली, मुसलमान दलील हुआ, ऐसा नहीं। वो बतौरे सजा के मुसलमानों पे मुसल्लत होता है। असल में अल्लाह के बंदे मोमिन ही हैं, मगर जब बेवफा निकले तो अल्लाह ताला इनको झटका दिया करता है। आज भी वापस आ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें बनाई, हमने मस्जिदें बनाई, उन्होंने मदरसा सुफ़े का बनाया, हमने भी मदरसे बनाए। उन्होंने 4 उम्रे किए, हमने 40 किए। उन्होंने नबूवत की जिंदगी में 1 हज किया, हमने 10 किए। वो बदर की तरफ गए, हम घर की तरफ आ गए। वो ओहद की तरफ गए, हम घर की तरफ आ गए। वो हुनैन की तरफ गए, हम दफ्तर की तरफ आ गए। आज उनकी इज्जत का सबब यही नजर आता है और हमारी जिल्लत का सबब यही नजर आता है कि जो मर्जी की चीजें उनको अपना लो और जो समझ में ना आए उनको छोड़ दो। जो चीजें इज्जत वाली थी उनको हमने छोड़ दिया और उनको काफिरों ने अपना लिया। बस ये तो कुलिया है, जो लगा लेगा उसको नतीजा मिलेगा। इज्जत वाली चीजें यहूदियों ने अपनाई, उनको इज्जत मिल गई। अल्लाह ने उन पर फटकार डाली थी, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए कायदे ज़ाब्ते और कुलिये इतने ताकतवर हैं, उन फटकार ज़दा लानती लोगों ने भी उनको अपनाया तो इज्जत पाई। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। अल्लाह ने उन पर लानत की। फबाऊ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह का उन पर गजब हुआ। फबाऊ बिग़ज़ब अला गज़ब, उन पर गजब हुआ। इसके बावजूद जब उन्होंने जिहाद की तैयारी की, लड़ाई की तैयारी की, अपने एक एक बच्चे को तैयारी करवाई, असलहा जमा किया, आज सारी दुनिया का इस्लाम उनसे डरता है। जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो जीतते रहे हैं और चारों तरफ के मुसलमान हारते रहे।
وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم اپنی حکومتوں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں کافروں کو. میری حکومت کو بچا لو، میں تمہارے لیے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتے ہیں جہاد نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بولے میں دبا کر رکھوں گا، میں ان میں جہاد نہیں کھڑا ہونے دوں گا. وہ کہتے ہیں اتنے فیصد بے غیرت ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہو گئے. اتنے فیصد بے ایمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں ہو گئے. تمام مسلمانوں کے حکمران اپنی غیرت اور ایمان کی قسطیں ادا کر رہے ہیں کافر. مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، ان کو سیدھی گولیوں سے بھونا جا رہا ہے. ایک زبان کے بیان کے روادار نہیں. مسلمان کا خون سستا ہو گیا، اس کی عزت بک گئی. سادہ ایک زبان سے بیان، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے کوئی دعا، اس کے روادار نہیں مسلمان حکمران. آپ اندازہ لگا لو. اور دوسروں کو کیا کہنا، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، آپ اپنی بات کرو. ہمارا حکمران چیخ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے. اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی اس کی ہاں سے ہاں ملائی پھر تو ہم ہار گئے. جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، کوئی بھی اپنی عوام کو لے کر بازار میں آیا، ایک ایک بیان داغ دیا 4 صحافی بلوا کر. لیکن کیا یہ انہوں نے کسی نے بڑا جلسہ کیا ہو اور اس کا عنوان کشمیر ہو؟ اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں، اپنے لیے ہوئے پیسے حلال کرتے ہیں. ایک جلسہ صرف کشمیر کے نام پر کیا ہو. ساری اپوزیشن کی جماعتیں، اور اپوزیشن تو چلو بائیں بازو کی بھی ہیں، کوئی دیندار جماعت نے کوئی بڑا جلسہ کیا ہو کہ ہم ان کے لیے کم از کم آواز اٹھاتے ہیں. سب کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، جتنا چھوٹا ہے اس کے چھوٹے ہیں، جتنا بڑا ہے اس کے بڑے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان پر کیا بیت رہی ہے، مسئلہ یہ کہ میرے مفادات کہاں پورے ہوتے ہیں. 3 ہفتے ہو گئے، آپ اپنے گھر میں 3 دن دودھ کے بغیر گزارا کر سکتے ہو؟ آپ کا چھوٹا بچہ دودھ نہ آئے گھر میں، روزانہ سودا سلف لاتے ہو، 3 دن نہیں گزار سکتے. ان کے باغات پر لگے ہوئے سیب سڑ گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کے بیمار علاج کے بغیر شہید ہو رہے ہیں. مسلمان ہے، ایمان کا رشتہ ہے، لیکن یہ ایک آواز اٹھانے کے روادار نہیں. کیا آپ کے پڑوسی ملک اسلام کے نام لینے والے دعوے دار، دور کے قریب کے اندر کی اپوزیشن جماعتیں، میں کہتا ہوں اسلام کا نام لینے والی جماعتیں، کیا کوئی اپنی عوام کو لے کر روڈ پر آیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں؟ بتاؤ مجھے. اور اندر کی بات یہ ہے کہ ہم نے جا کر منتیں بھی کی، چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ کرو. حالت خراب ہے، غصہ حکمران پر ہے، نکالتے کشمیریوں پر ہے. اگر ہم باہر نکلے، چونکہ حکمران بھی کہہ رہا نکلو اور ہم نکل آئے، اگرچہ کشمیریوں کا فائدہ ہوگا مگر اس کی بھی تو حمایت ہوگی نا، چونکہ اس کی ہم نے حمایت نہیں کرنی اس لیے ہم نے ان کی بھی نہیں کرنی. مقصد اگر حکمران آواز اٹھانا بند کر دے تو پھر ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم تانا دیں گے کہ تم اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے ہو. لیکن اب چونکہ تم پہلے میدان میں آ گئے ہو اس لیے ہم نہیں آئیں گے. یہ تو حالت ہے ہماری، ہم کس کو کیا کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو عزت دی، اسلام نے مسلمان کو عزت دی، اس کا وقار قائم کیا.
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما اعظمک و اعظم حرمتک، اے کعبۃ اللہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت اور احترام کس قدر عظیم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہے، زیادہ عظیم ہے، زیادہ احترام والی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ تجھے پامال کرنے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن مسلمان کے بارے میں 3 چیزیں حرام کی ہیں، دمہ و مالہ و عرضہ. مسلمان کا خون بھی احترام والا، اس کی عزت بھی احترام والی، اس کا مال بھی احترام والا، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ بدگمانی نہ کی جائے، مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، اس کو بھی حرام کیا. تو عزیز بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر کعبۃ اللہ کا احترام ہے، اور فرمایا مومن کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے. مومن کی بے عزتی کرنا، بے عزتی کرتے ہوئے گالی دینا، فرمایا سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے. مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، فرمایا یہ کفر ہے. مسلمان کے ساتھ بلا وجہ لڑائی نہیں کی جا سکتی. اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا، فرمایا یہ اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات نہ کرے. ایک ساتھی پوچھتا ہے ارأیت لو اقول ما فی اخی، اگر میں ایسی بات کروں اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود ہو، تو پھر آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہ ہو اور تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہو، یہ تو بہتان ہے. اور قرآن بھی بہتان کا لفظ بول رہا ہے. وہ لوگ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں ناکردہ گناہ میں، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، فرمایا جو شخص کسی مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس میں ہو نہ، جو اس کو کہتا ہے اس نے فلاں کام کیا جبکہ اس نے نہ کیا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس جرم کی پاداش میں اس کو جہنم میں وہ جگہ عطا کرے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ بہہ کر آ رہی ہو، اس میں اس کو رہنے پر مجبور کیا جائے گا. اس نے میرے مومن بندے کے بارے میں یہ بات کیوں کی جبکہ اس میں نہیں تھی. فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ بیٹھا کسی مومن کے بارے میں بری بات کر رہا ہو، دوسرا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، اس کو چپ کروا دے، اس کو کہے مت بول ورنہ میں اٹھ کر جا رہا ہوں، جو اپنے مومن بھائی کی عزت بچائے گا، مومن بھائی کی عزت کو صاف کرے گا، اس کے چہرے کو صاف کرے گا، قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کا چہرہ جہنم سے صاف کرے گا، جہنم سے اس کو بچائے گا، آگ سے اس کا چہرہ بچا رہے گا. سبحان اللہ. مومن سے لڑے، ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جائے. مومن سے دوستی لگائے، اللہ خوش ہو جائے. قیامت کا دن ہو، دھوپ ہو، آج آپ کو دھوپ کی سختی کی سمجھ آئی نا، دھوپ ہو، پسینے ہو، سورج قریب ہو، 1000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن، سورج ہی سورج ہے، کبھی رات نہیں ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، جو مومن میرے مومن بندوں سے محبت کرتے تھے وہ ادھر آ جاؤ. یا اللہ ان کو کیا جزا دے گا؟ فرمایا الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ پوری کائنات میں میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ. مومن سے محبت کرے تو اللہ خوش ہو جائے، اپنے عرش کا سایہ دے دے.
مومن مومن سے ناراض ہو تو رب ناراض ہو جائے. فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربہ، جو میرے مومن دوست بندے سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ اللہ کی وفا ہے. فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، کوئی ناظم، کوئی چیئرمین، کوئی ایم پی ایم این اے، کسی قسم کی ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ ان کی خیانت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا، آگ کی سزا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ ولا یخذلہ، جب اس کو اس کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. آج ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہ کہ باہر نکل کر دنیا کو یہ دکھائیں کہ فوج اکیلی نہیں، آڑے وقت میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی پورا غصہ ہے ان پر، کافروں پر. یہ آدھے گھنٹے کے لیے دنیا کو دکھا دیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور آڑے وقت میں ہم سب اس فوج اور عوام ایک ہو کر لڑیں گے. یہ اتنا بڑا میزائل ہے جو آپ چلا کر آئے ہیں، اس کا نام رعب کا میزائل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے مدد کی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد کی ہے کہ جہاں کوئی چلتے چلتے 1 مہینہ لگتا ہو وہاں میرا رعب پہلے پہنچ جاتا ہے، اور دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. دشمن آگے بڑھے، آپ اسلحہ چلاؤ، اس کو کوئی لگے کوئی نہ لگے، کوئی وہ چلائے وہ ہمیں لگے، کیجوالٹی بھی ہو، پیسہ بھی لگے، حالات بھی خراب ہو، اکانومی بھی ڈاؤن ہو، بیمار بھی ہوں، زخمی بھی ہوں، شہداء بھی ہوں، اس سے بہتر نہیں کہ اس کو ہمت ہی نہ ہو آگے بڑھنے کی. اور وہ میزائل وہ ہے جو آج آپ چلا کر آئے. میں نے تبصرہ سنا خود انڈیا کے ایک ٹی وی کا، کہتا ہے کہ پاکستان اگرچہ ہم سے بہت چھوٹا اور بہت کمزور ہے، ہوائی حساب سے، بحری حساب سے، بری حساب سے، لیکن ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں. ایک ان کے پاس مجاہدین کی فوج ہے اور ایک ان کی ساری عوام فوج کے ساتھ ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اپنے چھوٹے سے وجود کے ساتھ اپنے محلے کے روڈ پر آ کر دنیا کو یہ باور کروا دیا، نہ جانے کتنے کشمیری خوش ہوئے ہوں گے کہ کم از کم ہمارے لیے کوئی تڑپ رہا ہے. یہ ایسی مصیبت ہے، ایسا مسئلہ ہے جس میں دل بہت پریشان ہے، آنکھ روتی ہے، دل خون کی آنکھوں روتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. تو میرے عزیز بھائیوں، دعائیں کریں نمازوں میں، قنوت کریں ہر نماز کے، ہر فرض نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، ان پر ظلم کرنے والوں پر بد دعائیں کریں. نہ جانے کسی بچے کی دعا قبول ہو جائے. اللہ تو اللہ، آپ کہتے ہو یہ بڑا یہ چھوٹا ہے، اللہ کے نزدیک ساری مخلوق ہے. حضرت سلمان علیہ السلام جا رہے ہیں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، چلتا ہوں جا کر رب سے بارش مانگتا ہوں. راستے میں دیکھتے ہیں ایک چونٹی ٹانگیں آسمان کی طرف اور کہہ رہی یا اللہ انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں بڑی گرمی لگ رہی ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے. وہیں سے قافلہ لے کر واپس چلے گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا سن لی ہے، اب اللہ بارش عطا فرمائے. جب سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے. اور جو دعا ہوتی ہے سیدھی عرش پر جاتی ہے، وہ ظالموں کے ہاتھوں کو شل کر دیتی ہے، مظلوموں کی داد رسی کرتی ہے.
تمام چیزوں کے وسائل آج بھی میرے رب کے ہاتھ میں، وہیں سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ بس میں کوئی چیز ہو، کوئی کام ہو، وہ ہم نہ کریں تو پھر دعائیں پورا کام نہیں کرتی۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کا موقع موجود ہو اور ہم کہیں جائیں گے نہیں، گھر بیٹھ کر کہیں گے اعلیٰ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، نہیں ڈلتے۔ لیکن جب آپ کے ہاتھ بس میں کچھ نہیں، آپ کو جانے نہیں دیا جاتا، تو اس حالت میں جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے ہر جمعے کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا وہ خون بہا رہے ہیں، تھوڑا سا پسینہ بہا لیا جائے، ان کے لیے جایا جائے۔ دشمن دیکھے کہ وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک لوگوں میں غم و غصہ موجود ہے، یہ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ موسمی لوگ نہیں ہیں، یہ آ رہے، اس کا ان پر بڑا رعب اور دبدبہ پڑتا ہے۔ پورے عالم میں ان کے میڈیا میں دباؤ بڑھتا ہے کافر پر، ظالم پر۔ ظلم تو آخر ظلم ہے، کتنا دیر چلے گا، آخر وہ مجبور ہو جاتا ہے، دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے کافر اور خصوصاً ہمارے پڑوسی چائنا کے علاوہ جتنے پڑوسی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو دبا کر، مسلمانوں کے جذبات ابھار کر ان سے کوئی شرارت کروائی جائے، کوئی کسی طریقے سے جنگ شروع ہو تو ہم چاروں طرف سے اپنے پرانے قرضے چکائیں۔ اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سارے کام کرو مگر جنگ سے بچو، کیونکہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور ہم نے اس کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ بے حیائی اور سود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ سارے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ روٹھے ہوئے رب کو مناؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنگ نہ مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اور اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، مانگو نہیں، مسلط ہو جائے تو ڈٹ جاؤ، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اگر مسلط ہوئی تو ڈٹنا ہے، پھر خون بھی، پھر پسینہ بھی سب بہانا پڑے گا، پھر جگر گوشے بھی قربان کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اور جو کچھ اس وقت ممکن ہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ ایک دوسرے کی عزت، احترام، اس کا خیال کرو، مسلمانوں کی عزت کا خیال کرو۔ یاد رکھو جب ہم اپنے مسلمانوں کی عزت کا خیال نہیں کرتے تو کافر کیسے کریں؟ اور مسلمان کی عزت نیلام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم اپنے مفادات میں پڑ گئے، اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے، ورنہ ایک اعلان، ایک آواز، ایک دھمکی پر دشمن ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ ہم آ رہے ہیں، اتنی بات سے وہ بکھر جایا کرتا تھا۔ پورے عالم اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر اپنے اندر سے وہ رعب ختم کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث ہندوؤں نے اپنائی۔ وہ اپنے بچے عورتوں کو تلوار زنی سکھا رہے، گن چلانا سکھا رہے۔ عیسائی اپنے ملکوں میں اپنی عوام کو تیار کر رہے ہیں، یہودی اپنی عوام کو تیار کر رہے ہیں، سب لوگ۔ آپ دیکھو بدھ مت برما میں وہ اپنی عوام کو تیار کر کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تتکالب علیکم الامم کما تتکالب العاقلۃ علی قصاتھا، تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے۔ ولیمے پر گئے ہوں، لگ پیس بنے ہوئے ہوں، خوشبوئیں آ رہی ہوں، بھوک ستا رہی ہو، اچانک اعلان ہو کہ کھانا کھل گیا، پھر کیا حشر ہوتا ہے کھانے کا۔ اور وہ لیگ پیس کبھی بول کر نہیں کہتے مجھے کیوں توڑ رہے ہو، مجھے کیوں جگیڑ رہے ہو، مجھے کیوں ادھیڑ رہے ہو، وہ کچھ نہیں کہتے۔
فرمایا ایسے تم پر امتیں ٹوٹیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ساتھی پوچھتا ہے اوا من قلت یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، ولکن غثاء، ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے آگے تنکے بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تم بھی ان کے سیلاب کے آگے بہتے چلے جاؤ۔ یصیبکم الوہن، تمہیں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا۔ دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، یہ وہ بیماری ہے، ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ یاد رکھو، جو قوم میں مرنا نہیں جانتی وہ جینا بھی نہیں جانتی۔ جینا وہ قوم جانتی ہے جو مرنا جانتی ہو۔ ہمیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے مطابق اپنی زندگیاں بھی اللہ کے لیے وقف کرنی ہے، اپنی موت کی بھی طلب کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں عطا فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولیکن جہاد و نیت، لیکن یا تو اب جہاد کرنا ہے یا کم از کم نیت پختہ رکھنی ہے کہ جب اللہ موقع دے تو ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اور نیت اس کی قبول ہے جس نے تیاری کی ہو۔ جس نے آج تک سستی کی ہے اللہ اس کو ایک موقع اور دے گا انشاءاللہ۔ پھر سستی نہ کرنا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا، ورنہ موت آئی تو نفاق کے کسی حصے پر آئے گی، ایمان پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔